ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ زید نے مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ میں ہندوستان کی تاریخ سے ایک دن پہلے چاند دیکھ کر روزہ رکھا اور ہندوستان جب اپنے گھر آیا تو یہاں کی 29 رمضان کو اس کا 30 روزہ پورا ہو گیا۔ اب اگر 29 رمضان کو چاند کا ثبوت نہ ہوا تو یہاں کے مسلمانوں کا 30 روزہ ہوگا، تو اگر زید بھی روزہ رکھے تو اس کا 31 روزہ ہو جائے گا۔ اب زید کے لیے کیا حکم ہے؟ یوں ہی زید عید کا چاند دیکھ کر مکہ شریف یا مدینہ شریف سے اپنے وطن ہندوستان گھر آیا، مگر یہاں ابھی ایک روزہ باقی تھا، تو کیا زید ایک اور روزہ دوسرے مسلمانوں کی طرح رکھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں زید اپنے یہاں کے مسلمانوں کی طرح ایک روزہ اور رکھے گا، کیونکہ زید جب ہندوستان اپنے گھر آیا تو اس نے رمضان شریف کا مہینہ موجود پایا، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس پر روزہ فرض ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہے کہ روزہ اور عید اور بقرعید مسلمانوں کی کثیر جماعت کے ساتھ لازم ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جب تم لوگ یعنی مسلمانوں کی جماعت تم لوگ روزہ رکھو، اور عید اس دن ہے جب تم عید کرو، اور قربانی یعنی بقرعید اس دن ہے جب تم بقرعید کرو۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، انما معنی ھذا الصوم والفطر مع الجماعت وعزم الناس۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا اور عید کرنا جماعت مسلمین کی کثرت کے ساتھ ہے۔ اس کی نظیر بہار شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی شرعی وجہ سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے، یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے، اور اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ اور اس صورت میں
اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں سے 30 روزے پورے کیے مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یعنی بادل یا غبار ہے تو اسے بھی ایک دن اور رکھنے کا حکم ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 106 مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ لہذا زید جب مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ سے ہندوستان اپنے گھر آیا تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا تو اگرچہ وہ عید کا چاند دیکھ کر آیا ہے یا اس کے 31 روزے ہو جا رہے ہوں، یہاں کے تمام مسلمانوں کے ساتھ اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر نہ رکھے گا گنہگار اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجرم قرار پائے گا اور اس کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی، البتہ کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کا صحیح علم ہم سب کو عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔